سورۃ النجم کی آیت نمبر 50۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پہلی قوموں کے تباہ ہونے کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی جو بھی ان کی طرف تشریف لائے ان کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، پیغام الہی کو ٹھکرا دیا، اس کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ اور یہ بات سمجھائی گئی مشرکین عرب کو براہ راست، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، آج کے انسانوں کو بھی، کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کا انکار کیا اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ آج ہمارے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی انسانیت اگر کامیابی چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، وقار چاہتی ہے، اللہ کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتی ہے، تو اس انسانیت کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ قوموں کے حالات اس لیے بتاتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا خیال کرو، ورنہ تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی قیامت کا تذکرہ بھی کیا، اور آخری آیت اس سے سورۃ مبارکہ کی آیت سجدہ ہے، جس کو سن کر سجدہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ ہی سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انہ اہلک عادا الاولی، وہی اللہ ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ بعض حضرات نے لکھا قوم عاد کے دو طبقے تھے، ایک کو عاد اولا کہا جاتا ہے، ایک کو عاد ثانیہ، اور دونوں کی طرف نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور بڑی زوراور قوم تھی، بڑی طاقتور، جسمانی لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو بہت قوت و طاقت عطا کی، جن کے متعلق خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، ایسے طاقتور لوگ تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے ان کے حالات میں کہ 14 فٹ تو ان کا قد ہوتا تھا، ایک بندے کا قد 14 فٹ،
ہمارا آج 6 فٹ جو ہو جائے تو وہ لگتا ہے بڑا لمبا انسان ہے، یعنی اس سے بھی ڈبل سے بھی زیادہ۔ اب اسی اعتبار سے ان کی قوت طاقت خود اندازہ لگا لیں کتنی طاقتور قوم۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، صرف ایک ہوا چلی، ایک ہوا جو بالکل ہلکی سی مخلوق ہے اللہ کی، اور اس ہوا نے ان کو ایسے پٹک پٹک کے مارا، پھر ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے، ایسے پڑے ہوئے۔ اور بعض حضرات فرماتے قوم عاد کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، اور قوم سمود جو ایک الگ قوم ہے جس کا آگے تذکرہ ہے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انہی میں سے نکلے تھے۔ اور پھر یہ ان کو اللہ نے صنعت اور حرفت اور بہت کاریگری عطا کی تھی، مکانات اور محل بڑے شاندار بناتے تھے۔ یہ لوگ تبوک سے لے کر وادی قرا تک یہ سارے علاقے ان کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تبوک میں گئے تو قوم سمود کے اجڑے ہوئے کھنڈرات سے علاقوں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے وہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو فرمایا یہاں کوئی پانی نہ لے، یہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ لے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا۔ تو اس کو ان کی طرف اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان کا انکار کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، قوم سمود کو بھی ہلاک کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے، اور اس طرح ہلاک ہوئے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ فرشتہ آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور آ کر ایک چیخ ماری ہے، بس ایک چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب مر گئے، ایک بھی باقی نہ رہا۔ اللہ پاک فرماتے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل، اس سے پہلے دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت والے تھے، تعداد میں بہت زیادہ، اور نوح علیہ السلام کے ساتھی صرف 80 یا 82۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور طوفان آیا تو بچا کون؟ وہی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ آج بھی میرے عزیز دوستو یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایک کشتی ہے، اس میں جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے باہر رہ جائے گا اس کو کوئی نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک فرماتے انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، یہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے جو بہت ظالم تھے اور بڑے سرکش لوگ تھے۔ سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے، یہ ظلم بھی ان کے اندر، اور جب بندے کا اللہ پہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ کمزوروں پہ بھی ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ بھی ظالم اور سرکش بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے آگے سنو والمؤتفکۃ اہوا، وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں اور پھر گرا دی گئیں، اس سے مراد علماء نے لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جن کو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے پہ 4 لاکھ کم و بیش آبادی اور ساری آبادی کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جا کے الٹا کر کے پھینک دی، یہ الٹ دیے گئے اور نیچے پھینک دیے گئے۔ فغشاها ما غشا، اور فرمایا پھر ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی اوپر سے پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس نے ان کو سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ ان قوموں کی تباہی کے بعد اللہ پاک پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت میں شک کرو گے؟ یعنی قوموں کی تباہی کو بھی
اللہ پاک نے اپنی نعمت کی جگہ پہ ذکر کیا، جیسا کہ دوسری جگہ سورۃ 24ویں پارے میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمن میں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالموں کی اللہ نے جڑ کاٹ دی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ظالموں کی جڑ کاٹ کے اللہ پاک نے شکر کی تعلیم دی کہ ظالموں کا تباہ ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ایک انعام تو اس لحاظ سے کہ حق والوں کو حق پہ چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور ایک اس لحاظ سے کہ ظالموں کا ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کی تباہی و بربادی سے ان کے برے اعمال کو بھی بریک لگ جاتی، وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہی ہے، اس لیے اللہ پاک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی کس کس نعمت میں شک کرو گے، اور فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، ھذا یہ کا اشارہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بھی نذیر ہیں، یہ بھی ڈرانے والے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، من النذر الاولی، پہلے نذر کی طرح، پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح، جیسے وہ آئے اور اپنی اپنی قوموں کو انہوں نے تبلیغ کی، یہ بھی واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ خود ہی اٹھ کے اپنی طرف سے شروع ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف سے ہی کلام پاک گھڑ کے سنانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ایسی بات نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی، اور اللہ کے آخری نبی۔ فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے، اب اگر ان کی بات تسلیم نہیں کرو گے، حقیقت کو جھٹلاؤ گے، توحید کا انکار کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، آخرت کو تسلیم نہیں کرو گے، تو یاد رکھو آزفت الآزفہ، وہ آنے والی قریب آ گئی ہے، وہ آنے والی قریب آ گئی ہے۔ آزفہ سے مراد قیامت ہے، یہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قیامت کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک آدمی جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں بتاؤ ذرا، کسی کو پتہ ہے موت کب آ جائے گی؟ وہ سر پہ کھڑی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے چلتا پھرتا انسان، وہ کہتے ہیں جناب ابھی تو ہمیں مل کے گیا، ابھی تو جناب ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، رات ہی تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ ہوا کیا جناب؟ چلو جی ختم ہو گیا۔ تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، اور اس قیامت کو ہٹانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو؟ اس بات سے مراد یا تو قرآن کریم اور یا اس سے مراد آخرت کا آنا، کیا تمہیں اس میں تعجب ہوتا ہے کیسے آئے گی؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک جماعت کو فرما رہے تھے کہ اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ قرآن کریم کا حکم بھی ہمیں یہی ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو تھوڑا روو زیادہ۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو مقدس ہستیاں اور پاک ہستیاں تھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے اتنا روتے تھے
کہ رونے کی وجہ سے یہاں 2 نالیاں بن گئی تھی، آنسو چل چل کے نشان پڑ پڑ کے 2 نالیاں بن گئی تھی، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ اور آخر عمر میں بینائی ختم ہو گئی تو علاج کرنے والے نے، طبیب نے، حکیم نے کہا جی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن آپ کو چند دن رونے سے پرہیز کرنا ہوگا، روئے نہ۔ فرمایا اس آنکھ میں کوئی خیر ہی نہیں جو روئے ہی نہ، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں جو آنکھ روئے نہ، اس آنکھ میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ نہ بینائی منظور ہے، اندھا پن منظور ہے، لیکن اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں رونے کو چھوڑ دینا یہ منظور نہیں۔ ذرا اندازہ کریں ہم کتنا دور چلے گئے، گناہ گار ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اللہ فرماتے تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نیکی کر کے رویا کرتے تھے، اور آج ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں۔ تو کم از کم ہم رو نہیں سکتے، رونی صورت ہی بنا لیا کر، اللہ کے سامنے رونے کا دکھلاوا ہی کر لیا کریں، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، تاکہ اللہ پاک کو ہم یہ کہہ سکیں بھئی یا اللہ دل سخت بھی ہو گئے، رونا نہیں آتا تھا، رونی صورت ہی بنا لی تھی۔ اللہ پاک فرماتے تمہاری حالت تو یہ ہے کہ انتم سامدون، تم غافل ہو چکے ہو۔ سمود کا معنی غفلت بھی، اور سمود کا معنی گانا بجانا بھی۔ جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی کوئی اس کو شرم و حیا نہیں رہتی، پھر وہ گانے بجانے، ناچ ٹھمکے سارا کچھ کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامدون کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے تم تو غفلت میں ناچ رہے ہو، تمہاری حالت تو یہ ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے حالات سن کر فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ ہی کے سامنے جھکتے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ، یہ سب سے پہلے آیت سجدہ نازل ہوئی، سب سے پہلی، اور یہ صورت آپ نے سب سے پہلے علل اعلان کافروں کے مجمع میں پڑھ کے سنائی۔ اس سے پہلے خفیہ تبلیغ تھی، سب سے پہلے آپ نے یہ صورت مبارکہ سارے کافروں کے سامنے پڑھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی آخری فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو آپ نے سجدہ کیا۔ آپ کی اتباع میں جتنے وہاں صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، ظاہر بات ہے انہوں نے کرنا ہی تھا، لیکن اللہ کی شان جتنے وہاں کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو وہ بھی سارے سجدے میں گر گئے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موقع پہ گویا اللہ کی قہری تجلیات کا نزول ہوا، جس کی وجہ سے وہ بھی سب طوعاً و کرہاً سجدے میں چلے گئے۔ فرمایا صرف ایک شخص تھا قریشی بوڑھا، اس نے سجدہ کرنے کی بجائے زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی اور کہنے لگا مجھے اتنا ہی کافی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص بدر کے میدان میں ذلیل ہو کے مردار ہوا، اور باقی جس نے سجدہ کیا تھا اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ نتیجہ ہے، اللہ بلند مقام عطا فرما دیتا۔ تو آیت سجدہ کو سن کر پڑھنے والے پہ بھی سجدہ ہوتا ہے، سننے والوں پہ بھی سجدہ ہوتا ہے۔ جیسے اب میں نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا، ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ دعا کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً سجدہ تلاوت کر لیں، مکروہ وقت ہو تو پھر مکروہ وقت کے 10-12 منٹ کے بعد جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد یہ سجدہ تلاوت کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بس کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے۔ بس اس کے علاوہ نہ کوئی اس میں نیت یعنی کہ ہاتھ باندھنا ہے، اور نہ ہی اس میں آخر میں کوئی اتحیات ہے۔ یہ سجدہ تلاوت،
اور اس کا فوری کرنا بھی ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ صحیحین میں روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ حضرت زید نے سنائی، آپ نے سنی۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب میں نے سورت مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت نہیں کیا، یا باوضو نہیں ہوں گے، یا سجدے کا وقت نہیں ہوگا، یا اس چیز کو بیان کرنا مقصود ہوگا کہ فوری کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب آیت سجدہ پڑھی جائے یا سنی جائے تو جس وقت موقع ملے سجدہ تلاوت ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک اس صورت مبارکہ کے تمام دروس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا